مسیح یشوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے کلام کے ساتھ ہم شرکت کرنے جا رہے ہیں، سنگتی کرنے جا رہے ہیں، اور خدا کے شالوم کے روح سے، مکاشفہ کے روح سے، صبر کے روح کے ساتھ ہمارے ساتھ کلام کے ساتھ اور اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے، وشا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ اب جسم کے کام لفظ کا مطلب ہے مزدوری۔ کام لفظ کے معنی ہیں اچھا۔ شریر اپنی اچھاؤں کا، خواہش کا غلام ہے، مزدور ہے، کیونکہ یہ جسم شریر اپنی خواہشوں، اچھاؤں کی وجہ سے مزدور ہے، اسی لیے تو غلامی کرتا ہے اور غلامی میں رہتا ہے۔ اب حرام کاری، پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ اور ہم حرام کاری نہ کریں، جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23 کا مطلب 23,000 مارے گئے۔ اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے، تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ مقدس وہ جو خدا کے لہو کے دوارا پاک ہیں، خدا روح پاک کے دوارا پاک ہیں۔ ان کو مناسب ہے کہ حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے۔ اس طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر، جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے ہیں۔ میں نے تیری بدکاری، تیرا ہنانہ اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں۔ اے یروشلم، تجھ پر افسوس، تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی؟ اب ہے ناپاکی، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ
پاکیزگی کے لیے بلایا، پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنی پاک روح دیتا ہے۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو۔ پھر اس نے کہا جو آدمی میں سے نکلتا ہے، یعنی یسوع مسیح نے کہا جو آدمی میں سے نکلتا ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی نکلتی ہے۔ یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ اب ہے شہوت پرستی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بے خدا خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اس کی سنی، اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اسی وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زنا کاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ وہ گھمنڈ کی بیہودہ باتیں بک کر شہوت پرستی کے ذریعے سے ان لوگوں کو جسمانی خواہشوں میں پھنساتے ہیں جو گمراہوں میں سے نکل ہی رہے ہیں۔ وہ ان سے تو آزادی کا وعدہ کرتے ہیں اور آپ خرابی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جو شخص جس سے مغلوب ہے
وہ اس کا غلام ہے، اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے سبب دنیا کی آلودگیوں سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے، تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثال صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں۔ پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا، تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کی خواہش کے مطابق نہ گزارے، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میں خواریوں، ناچ رنگ، نشے بازیوں اور مکروہ بت پرستیوں میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اسی سخت بدچلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے، اور لعن طعن کرتے ہیں۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندگیوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اسی لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ اور پھر میں جب آؤں تو میرا خدا مجھے تمہارے سامنے عزیز کرے اور مجھے بہتوں کے لیے افسوس کرنا پڑے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں، اور اس ناپاکی اور حرام کاری اور شہوت پرستی سے جو ان سے سرزد ہوئی توبہ نہیں کی۔ اب ہے بت پرستی۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اس سبب سے اے میرے پیارو، بت پرستی سے بھاگو۔ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کھانا ہمیں خدا سے نہیں ملائے گا، اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں، اور اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں
دلہا اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے ساری قومیں گمراہ ہو گئیں۔ اب ہے جھگڑا۔ تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے، لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے۔ غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے۔ کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو۔ اب ہے حسد۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں۔ مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ بعض تو کچھ لوگ تو حسد اور جھگڑے کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں، اور بعض نیک نیتی سے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفریقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے۔ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفریقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ مرض کا مطلب بیماری ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے، جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسائے سے حسد کرتا ہے۔ یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ بے رنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے اور آپس میں کینہ رکھتے تھے۔ اب ہے غصہ۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفائیگی نہ رہے۔ اب بہت لوگ ایسے ہیں، اتنا سا کلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں غصہ تو کرنا چاہیے لیکن گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آگے یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی پڑھ لیجئے، اگر نہیں پڑھا تو یہ سن لیجئے، کیونکہ انسان کا غصہ خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا، کیونکہ جسم کے کام تو ظاہر ہیں، غصہ جسم کے کاموں میں آتا ہے۔ اس لیے کہا غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصہ کرنا ہی ہے۔ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفائیگی نہ رہے۔ غصہ جو ہے وہ شیطان سے ہے، غصہ جو ہے شیطان کا انگ ہے، شریر کا انگ ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کیونکہ انسان کا غصہ خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔
کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے مصر سے نکلے تھے؟ تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کی غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا۔ اور اے بچے والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ، بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ تفریقیں اور بیزا فقر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ لیکن اے پیارو، ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ یہ وہ آدمی ہیں جو تفریقیں ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں، اور نفسانی کا مطلب جسمانی، اور روح سے بے باہرہ۔ مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا مانگ کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہیں رحم کرو، اور بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہو۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفریقیں رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ اب اے بھائیو، میں یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے اس کے نام کے وسیلے تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفریقیں نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا۔ ہمیں کس مالک نے مول لیا ہے؟ اپنے لہو سے، یعنی یسوع مسیح نے، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ ناچ رنگ جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشے بازی سے، نہ زنا کاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے۔ بس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشے بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میں خواروں، ناچ رنگ، نشے بازیوں اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔
اسی واسطے کی غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے اور شہوت پرستی، بری خواہشوں، میں خواریوں، ناچ رنگ، نشے بازیوں اور مکروہ بت پرستی میں جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہ ہی بہت ہے۔ کس وقت کی بات کر رہا ہے یہ کلام؟ کس وقت کی بات کر رہا ہے؟ اسرائیل کے وقت کی، موسیٰ کے وقت کی۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر وقت گزارا، وہی بہت ہے۔ اور اب ہم روحانی ہیں، روح کے موافق چلنا ہے، کلام کے موافق چلنا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی۔